بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ یمنی عوام نے صہیونی مصنوعات کے بائیکاٹ کا مطالبہ کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق یمنی عوام نے آج مختلف صوبوں میں وسیع پیمانے پر مظاہرے کر کے فلسطینیوں کی حمایت اور ان سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ یمن میں فلسطینیوں کی حمایت میں لگاتار 22 ہفتوں سے عوامی مظاہرے کیے جا رہے ہیں اور ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ ان مظاہروں میں یمنی عوام فلسطینیوں کی حمایت اور غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت کی مذمت میں نعرے لگاتے ہیں۔ مظاہروں کے شرکاء نے ایک بیان میں تاکید کی ہے کہ فلسطینیوں کی حمایت میں یہ سلسلہ ماہ رمضان میں بھی جاری رہے گا۔ صہیونی فوج کے مقامی ہیڈ کوارٹر پر حزب اللہ کی گولہ باری۔ صہیونی ٹی وی چینل 12 نے شمالی مقبوضہ فلسطین کے بارے میں اپنی ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ حزب اللہ لبنان نے لبنان سے کئی میزائل راس نکورہ فوجی اڈے پر فائر کیے جو مغربی الجلیل کے شمال میں واقع ہے۔ عبرانی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق کم سے کم 10 میزائل لبنان سے راس نکورہ پر فائر کیے گئے ہیں۔ واضح ہے کہ حزب اللہ لبنان نے اعلان کیا ہے کہ شمالی مقبوضہ فلسطین کے مغربی الجلیل میں واقع لیمان علاقے میں صہیونی فوج کے مقامی ہیڈ کوارٹر پر گولہ باری کی گئی، جس کی وجہ سے صہیونیوں کو جانی و مالی نقصان ہوا ہے۔ ایران سے جنگ نہیں چاہتے امریکہ۔ ایرانی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی فوج کی کمانڈ سینٹ کام کے کمانڈر مائیکل کوریلا نے امریکی سینٹ کام کی مسلح افواج کی کمیٹی میں ہونے والی ایک سماعت میں اس بات پر زور دیا کہ ان کا ملک ایران سے جنگ کی کوشش نہیں کر رہا۔ امریکی فوج کی کمانڈ سینٹ کام کے کمانڈر جنرل کوریلا نے سینیٹر کے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ آیا امریکہ ایران کے ساتھ تصادم کا خواہاں ہے؟ کہا کہ ایران امریکہ کے ساتھ تصادم کا خواہاں نہیں۔ اردن کے ایک اڈے پر 3 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کے جواب میں کیے گئے امریکی حملوں کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ میرے خیال میں اس حملے میں ہمارا پیغام ہمارے اقدامات کے مطابق تھا۔ مذاکرات کاروں کا رمضان سے قبل غزہ میں جنگ بندی پر زور۔ قاہرہ میں مذاکرات کاروں نے غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے معاہدے کے لیے اس امید پر کوششیں تیز کر دی ہیں کہ رمضان سے پہلے جنگ روک دی جائے گی۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق فرانسیسی خبرساں ایجنسی کا بتانا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے حماس پر زور دیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کے معاہدے کو قبول کر لے۔ وائٹ ہاؤس نے کہا کہ موجودہ معاہدہ کم از کم 6 ہفتوں کے لیے اس جنگ کو روک سکے گا۔ سویڈن نے باضابطہ طور پر نیٹو میں شمولیت اختیار کر لی۔ نیٹو فوجی اتحاد میں الحاق سے متعلق حتمی کارروائی کے بعد سویڈن باضابطہ طور پر نیٹو کا 32واں رکن ملک بن گیا ہے۔ یوکرین پر روسی حملے کے بعد سویڈن کی درخواست پر 2 سال بعد امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں سویڈن کی نیٹو میں باضابطہ شمولیت سے متعلق تقریب منعقد کی گئی۔ امریکی صدر کا روس کو 2 ٹوک پیغام۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن کو واضح پیغام دیا ہے کہ یوکرین مسئلے پر ہم کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے واشنگٹن میں اسٹیٹ آف دی یونین سے خطاب میں جہاں امریکہ اور دنیا میں جمہوریت کو درپیش مسائل پر اظہار خیال کیا، صدارتی الیکشن میں اپنے حریف ڈونلڈ ٹرمپ پر برسے، وہیں انہوں نے روسی ہم منصب کو بھی واضح پیغام دے ڈالا۔ جو بائیڈن نے کہا کہ میں پوٹن کو واضح پیغام دیتا ہوں کہ یوکرین مسئلے پر ہم کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے اور نہ ہی پیچھے ہٹیں گے۔ اقوام متحدہ نے اسرائیلی بستیوں کی توسیع کو جنگی جرم قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی بستیوں کی توسیع جنگی جرم کے مترادف ہے۔ اقوام متحدہ کے حقوق کے سربراہ نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی بستیوں میں ریکارڈ مقدار میں اضافہ ہوا ہے اور فلسطینی ریاست کے کسی بھی عملی امکان کو ختم کرنے کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ہائی کمشنر نے
جمعے کو کہا کہ اسرائیلی بستیوں میں اضافہ اسرائیل کی طرف سے اپنی ہی شہری آبادی کی مقبوضہ علاقوں میں منتقلی کے مترادف ہے، جو ایک جنگی جرم ہے۔ بیلجیم نے فضائیہ کے ذریعے غزہ میں انسانی امداد پہنچا دی۔ بیلجیم کی وزیر خارجہ نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ایکس کے ذریعے اس حوالے سے آگاہ کیا کہ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جاری کردہ پیغام میں انہوں نے کہا کہ غزہ میں انسانی امداد بھیجنے کے لیے بیلجیم کا پہلا آپریشن حال ہی میں مکمل ہوا۔ انہوں نے اس آپریشن میں تعاون کرنے والوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اس آپریشن میں مدد کرنے پر علاقائی ممالک میں موجود بیلجیم کی سفارتی اور اس آپریشن کو انجام دینے والے فضائی عملے کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انسداد دہشت گردی سے متعلق امریکہ بھارت مشترکہ ورکنگ گروپ کا واشنگٹن میں اجلاس میں امریکہ اور بھارت کے شہریوں کی خوشحالی کے لیے دہشت گردی سے نمٹنے کو ایک اہم عنصر قرار دیا گیا۔ اجلاس میں انسداد دہشت گردی کے لیے معلومات کے تبادلے اور صلاحیتیں بہتر بنانے کے عزم کا اظہار بھی کیا گیا۔ اس کے علاوہ اجلاس میں ممبئی اور پٹھان کوٹ حملوں میں ملوث عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لانے پر زور دیا گیا، جبکہ القاعدہ، داعش، لشکر طیبہ اور جیش محمد کے خلاف کارروائی کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ امریکہ کا غزہ کے نزدیک بندرگاہ بنانے کا فیصلہ۔ امریکہ نے جنگ زدہ غزہ کے نزدیک بندرگاہ قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے عارضی بندرگاہ بنانے کی وجہ غزہ میں انسانی بنیادوں پر امداد کی ترسیل بتایا جاتا ہے۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی حکام کی جانب سے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن اسٹیٹ آف دی یونین کے خطاب کے دوران بندرگاہ کے قیام کا اعلان کریں گے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ صدر جو بائیڈن کانگریس میں ہونے والی اپنی تقریر کے دوران بتائیں گے کہ ایمرجنسی بنیادوں، خوراک، ادویات اور دیگر ضروری اشیاء کی ترسیل میں نمایاں اضافے کے لیے غزہ کے نزدیک امریکی بحریہ کے لیے بندرگاہ قائم کی جائے گی۔ سرحدوں پر فوجوں کی تعیناتی، چین نے بھارت کو خبردار کر دیا۔ بھارت نے چین کو خبردار کرتے ہوئے کہا، ہمالیہ کی سرحدوں پر مزید فوجوں کی تعیناتی خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ عالمی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بھارت کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ ہمالیہ سرحد پر مزید فوجوں کی تعیناتی سے خطے میں کشیدگی کم نہیں ہوگی بلکہ اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ چینی ترجمان نے مزید کہا کہ چینی سرحدی علاقوں کے امن اور استحکام کے تحفظ کے لیے بھارت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ بھارت کا طرز عمل کشیدگی کو کم کرنے کے لیے سازگار نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا میں صحت کارڈ کی تحت مفت علاج کی سہولت بحال کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے زیر صدارت اجلاس میں یکم رمضان سے صحت کارڈ کے صوبے کی 100% آبادی کے لیے مفت علاج بحال کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اجلاس میں اعلیٰ حکام کے علاوہ اسٹیٹ لائف انشورنس کے نمائندے نے بھی شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر صحت کارڈ کے تحت مفت علاج بحال کرنے کے لیے اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی کو فوری طور پر 5 ارب روپے جاری کر دیے گئے ہیں۔ موڈیز نے پاکستان کے بینکنگ سیکٹر کی ریٹنگ مستحکم کر دی۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستان کے بینکنگ سیکٹر کی ریٹنگ مستحکم کر دی۔ موڈیز نے 5 بڑے بینکوں کی مقامی کرنسی میں کھاتوں کی ریٹنگ کو بڑھا کر B3 کر دیا۔ اس کے علاوہ بینکوں کے غیر ملکی کرنسی کھاتوں کی ریٹنگ کو بھی بڑھا کر CAA1 کر دیا گیا۔ موڈیز کی جانب سے پاکستانی بڑے بینکوں کی طویل مدتی ریٹنگ کو مستحکم کر دیا گیا ہے۔ موڈیز نے پاکستان کے بینکنگ سیکٹر کا آؤٹ لک منفی سے مستحکم کر دیا۔ بلوچستان کی کامیابی پاکستان کی کامیابی، یہاں کے بہادر لوگوں پر فخر ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ بلوچستان کے بہادر لوگوں پر فخر ہے جو مشکلات کے مقابلے میں ڈٹے رہے ہیں۔ بلوچستان کی کامیابی پاکستان کی کامیابی ہے۔ ISPR کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے بلوچستان کے ضلع آوران کا دورہ کیا۔
इस मौका पर उन्हें सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी गई। आरिफ अलवी का बतौर सदर मुमलकत आखिरी दिन अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर पेश कर दिया गया। सदर मुमलकत डॉक्टर आरिफ अलवी को ओहदे के आखिरी दिन एजाज़ में अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर मुमलकत डॉक्टर आरिफ अलवी के एजाज़ में अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ऐवान सदर में गार्ड ऑफ ऑनर पेश करने की तकरीब मुनक्किद हुई। सदर मुमलकत को मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तकरीब में सदर मुमलकत डॉक्टर आरिफ अलवी की अहलिया भी मौजूद थीं। पंजाब असम्बली इजलास मखसूस नशिस्तों पर नौमुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। पंजाब असम्बली का इजलास 1 घंटा 29 मिनट तक ताख़ीर से शुरू हुआ। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने इजलास की सदारत की। गिनती पर पंजाब असम्बली के इजलास का कोरम पूरा होने पर स्पीकर ने नौमुंतखब अरकान को हलफ की दावत दी। स्पीकर पंजाब असम्बली के हुक्म पर सेक्रेटरी असम्बली ने पैनल ऑफ चेयर के नामों का ऐलान कर दिया। IMF का मैंडेट सियासी नहीं, माशी मसाइल तक महदूद। तर्जुमान IMF की तर्जुमान ने बानी PTI इमरान खान के ख़त पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि IMF का मैंडेट सियासी नहीं बल्कि माशी मसाइल तक महदूद है। उन्होंने ख़त मिलने की तस्दीक करते हुए कहा कि IMF को 28 फरवरी को PTI के तर्जुमान की जानिब से एक ख़त मौसूल हुआ जो इस प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान के साथ फ़ंड की शमूलियत से मुतल्लिक था। IMF की नुमाइंदा ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि IMF बैनुल-अक़वामी अदारा है जिसका माशी मसाइल तक मैंडेट महदूद है। उन्होंने मज़ीद कहा कि IMF मकामी और सियासी मसाइल पर तबसरा नहीं करता। गाड़ियाँ मज़ीद महंगी होने का इम्कान। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 18% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया, जिसके बाद इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि गाड़ियों की कीमतों में मज़ीद इजाफा होगा। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।